الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری یہ مجلس ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہنے والی چیزوں کے حوالے سے چند حدیث پڑھیں گے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب میں جمع کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. چھٹیوں کے بعد آج ہماری کلاس ہو رہی ہے جس میں انشاءاللہ باب نمبر 23 سے آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کے سہارے یعنی ٹیک لگا کے بیٹھنے کے حوالے سے حدیث. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2 احادیث ذکر کی. اتکا کا جو ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ، تو اتکا کہتے ہیں سہارا لے کے بیٹھنا، اور وہ سہارا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. جیسے کہ عام طور پر ہم لوگ کسی پلو وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، بعض اوقات انسان کسی لکڑی کا بھی سہارا لے لیتا ہے، بعض اوقات کسی دیوار کا بھی سہارا لے کے بیٹھ سکتا ہے. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس طرح بھی بیٹھا کرتے تھے کہ کسی چیز کا سہارا لے کے تشریف فرما ہوتے تھے. تو اس چیز کو بھی سبحان اللہ صحابہ کرام نے دیکھا، محسوس کیا اور اس کو ہم تک پہنچایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اس ڈھنگ کو بھی انہوں نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. پہلی حدیث ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، یعنی اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب تھا اور آپ انتہائی کمزور ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے اس حال میں کہ آپ نے جناب اسامہ ابن زید پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی ان کا سہارا لیا ہوا تھا، اور ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادریں اپنے کندھوں پر اوڑے ہوئے تھی. وعلیہ ثوب قطری، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز بھی پڑھائی. فصلی بہم. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا لینے کے حوالے سے بات بیان ہوئی ہے. جسے میں نے عرض کیا تھا کہ سہارا لینے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال ہو سکتی ہے، وہ ایون کسی انسان کا سہارا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کبھی اگر کمزور ہو یا اس کو بیماری لاحق ہو تو اس کا سہارا لے کے بھی انسان اگر آنا جانا اس کا ہو تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اسامہ ابن زید جو ان کے بہت ہی محبوب ساتھی تھے، اور ان کے والد جو ہیں زید ابن حارثہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب صحابی تھے، ان کا آپ نے سہارا لیا. طيب. اور اسی وجہ سے جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. وابن حبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے یعنی جناب زید. یہ دونوں جو باپ بیٹے ہیں اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی
کسی انسان کو اگر کوئی عذر ہو، کوئی اس کی طبیعت مثلا خراب ہے یا کوئی اور بھی عذر ہو سکتا ہے، تو کسی دوسرے انسان کا وہ سہارا لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیماری میں بھی جناب اسامہ بن زید کا سہارا لیا، اور اپنے گھر سے آپ باہر تشریف لے کر آئے اور آپ نے صحابہ کرام کی جماعت ہی امامت فرمائی۔ تو ایک مومن کو یقیناً اپنی نماز کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے سستی کا شکار اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت کی کتنی اہمیت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی امامت کروائی، اور ایک مومن کی بھی یقیناً شان ہے کہ وہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے عام اکیلی نماز پڑھنے سے۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ ہے جناب فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی جناب عباس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے یہ بیٹے تھے الفضل جن کا نام تھا۔ جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، یہ غالباً امام دارمی ہے مشہور محدث، قال حدثنا محمد بن المبارک قال حدثنا ابن المبارک جو سبحان اللہ عظیم تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے۔ قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه۔ جناب فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مرض میں گیا، یعنی جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے گیا۔ وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر زرد رنگ کی پگڑی تھی، زرد رنگ کا امامہ آپ نے باندھا ہوا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، السلام علیکم کہا، تو آپ نے فرمایا یا فضل، اے فضل، تو میں نے کہا یا رسول، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا اشدد بهذه العصابة رأسی، کہ میری اس پگڑی کو میرے سر پر اچھی طریقے سے باندھ دو۔ قال ففعلت، تو میں نے ایسے ہی کر لیا جیسے مجھے کہا گیا تھا۔ ثم قعد فوضع كفه على منكبي، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کے کیا کیا، ثم قام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یعنی میرا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے۔ فدخل فی المسجد وفی الحدیث قصہ، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس حدیث میں ایک لمبا قصہ ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا، صرف وہ حصہ اس کا ذکر کیا جس میں اس موضوع کے مناسبت سے بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب فضل کا سہارا لے کے چلنا۔ اچھا، اس حدیث کی سند کمزور ہے اگرچہ، لیکن پچھلی جو حدیث ہے صحیح حدیث، اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اسامہ کا سہارا لیا تھا، اور آپ مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ ہمیں ایک علم ملتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اگلا باب دیکھیے، باب نمبر 24 ہے، یہ باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے بیان کے حوالے سے چند احادیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور اس میں تقریباً 6 احادیث ہیں۔ اکل سب جانتے ہیں کھانا کھانا یعنی، اور جو چیز پی جاتی ہے اس کے لیے شرب کا لفظ یوز ہوتا ہے عربی کے اندر، الاکل والشرب، تو عقل ہے کھانا اور شرب ہے پینا، اور غالباً اس حوالے سے بھی آگے حدیث آئے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ طيب اس حدیث میں اس باب میں بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے پر روشنی ڈالی گئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھا کرتے تھے، کس ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، کن انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، پھر انگلیوں کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے تھے،
ہاتھ صاف کرنے کے لیے آپ تولیہ وغیرہ یا اس قسم کی کوئی اور چیز، کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے، یا آپ بغیر تولیے کے بھی صاف کر لیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کچھ حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں جمع کی۔ پہلی حدیث دیکھیں، یہ جناب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کعب ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ قال ابو عیسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق اصابعه الثلاث۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میرے ایک اور شیخ ہیں، میرے ایک اور استاد، ان سے جو یہ روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ ہے كان يلعق اصابعه الثلاث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یعنی پہلی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو 3 مرتبہ نہیں چاٹتے تھے بلکہ اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ صحیح؟ اور یہی روایت زیادہ درست ہے۔ جو پہلی روایت جو ہم نے بیان کی، انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹنا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں کو، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، ان کو آپ کھانے کے بعد چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے وہ درست روایت ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ایک اور شیخ سے جو میں نے یہ بات سنی وہ ایسے ہے، اور وہی صحیح روایت ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک بہت عظیم شاعر بھی تھے، جنگجو بھی تھے، اور ان کا ایک قصہ بھی ہے جو مشہور ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، سورہ توبہ کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے صحابہ میں سے، یعنی مومن اور واحد صحابہ میں سے، تو ان کا جو پورا قصہ ہے کہ ان کے اس فعل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس کا پورا ذکر ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم صحابی جن کے قصے کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بھی ذکر فرمایا۔ طيب، اگلی حدیث دیکھیے، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث۔ یہ وہی حدیث ہے تقریباً جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے، کھانا ختم فرما لیتے، تو آپ اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، یعنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے۔ طيب، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ طيب طيب، اسی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ طيب، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال جو سادگی ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ بات، کیونکہ عام طور پر جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک انگلی سے ہی کھاتے ہیں، اور جو بہت زیادہ کھانے کے حریص ہوتے ہیں وہ 5 5 انگلیاں پوری استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ اعتدال اپنایا کرتے تھے، اور 3 انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا تناول فرماتے تھے۔ صحیح۔
اگلی حدیث دیکھیے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسین بن علی بن یزید الصدائی البغدادی قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. جناب ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. یہ حدیث حسن ہے، اس کی سند جو ہے وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں فرماتا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں. یہ کھانے کے آداب میں سے ایک چیز ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور یہ بھی چیز سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا لے لیں گے اور کسی سہارے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کسی تکیے کے یا کسی دیوار کے. یہ بالکل درست طریقہ نہیں. کوئی کسی کے عذر ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے دوران کسی قسم کی ٹیک نہ لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن علی بن الاقمر نحوه. یعنی ایک اور سند سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ایک اور شیخ سے میں نے یہی بات سنی ہے. انہوں نے اس کا متن جو ہے وہ ذکر نہیں کیا. اگلی حدیث دیکھیں جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كعب عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أصابعه الثلاثة ويلعقهن. طيب اس حدیث میں جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے. یعنی اس حدیث میں بالکل واضح طور پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں سے ہی کھانا تناول فرماتے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. تو اس سے مطلب چلتا ہے کہ ایک تو 3 انگلیوں سے کھانا مستحب ہے، پسندیدہ چیز ہے، لیکن یعنی کوئی اس سے اگر زیادہ بھی کھائے تو یعنی کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن البتہ مستحب یعنی پسندیدہ چیز یہی ہے کہ انسان 3 انگلیوں کو استعمال کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی اس میں آتی ہے کہ جب انسان خاص طور پہ کوئی ایسی چیز کھائے جس میں اس کی براہ راست انگلیاں استعمال ہوں تو اس کے بعد وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ بھی لے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. طيب اس باب کی آخری جو حدیث ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا مصعب بن سلیم قال سمعت انس ابن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. یہ بھی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی گئی. اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھا رہے تھے اور آپ بھوک کی وجہ سے پنڈلیاں کھڑی کیے ہوئے اپنے سرینوں پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کھانا کھانے کا ایک انداز یہاں پر بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو پنڈلیاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہوا تھا اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اقعاء کا جو یہ ورڈ یہاں پر ہے نا وہ مقعن، اقعاء ایسے بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے سرین زمین سے لگائے اور پنڈلیوں کو وہ بالکل کھڑا کر دے، یعنی بالکل مکمل طور پہ زمین کے ساتھ نہ لگ کے بیٹھے، اس کو اوپر ہو کے بیٹھے اپنی ٹانگوں کے بل پہ یا ٹانگوں کے اوپر زور دے کے، اس کو اقعاء کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ تھا.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ طریقے سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر جب آپ اپنی انگلیاں استعمال فرماتے تو اس میں لازمی طور پر اس کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ طيب، اگلا جو ہمارا باب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کو استعمال کرنے کے حوالے سے، صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو یہاں پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ 3 انگلیوں میں انگوٹھا بھی شامل ہے یا صرف انگلیاں؟ دیکھیں یہاں پر انگوٹھے کا تو ذکر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے انگلیوں کا ہی ذکر ہے، تو اس میں انگلیاں ہی شامل ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور عام طور پہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے انگوٹھے کو استعمال کرے کھانوں میں، لیکن اگر کوئی کسی جگہ پر ایسا طریقہ رائج ہے کہ جس میں انگوٹھا بھی استعمال ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ هذا واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔